آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ دو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو۔ آپ نے فرمایا کدھر؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم کچھ غیوب دکھاتے ہیں، کچھ عالم غیب کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے اس جگہ پر جہاں پر جہنمیوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو۔ اور پاس ہی ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے۔ وہ بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر لگا تو اس کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، کچلا گیا اس پتھر سے اس کا چہرہ، اور پتھر وہ دور جا کر گرا اور آدمی بالکل کچلا گیا، اور اس آدمی کا منہ بالکل کچلا گیا۔ اب وہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے وہ دور گیا اور وہ جا رہا تھا، اور یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ رو بھی رہا تھا اس پتھر لگنے کی وجہ سے، اور اس کا چہرہ دوبارہ سے ٹھیک بھی ہو رہا تھا۔ وہ گیا فرشتہ اور اس نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر واپس آیا اسی جگہ پر جہاں وہ آدمی لیٹا ہوا تھا، تو دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اس کا منہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کو اٹھا کر وہی پتھر دوبارہ مارا، پھر دوبارہ اس کی وہی حالت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کو کیوں یہ پتھر مارا جا رہا ہے؟ تو ان دو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ قرآن اس کو پڑھنا آتا تھا لیکن یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز فرض ہے اور پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید پڑھ لیا ہے ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کتنا آپ اس دنیا میں رہ لو گے؟ کب تک رہو گے؟ آخر موت بھی تو آنی ہے، دنیا سے جانا بھی تو ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو پتھر کا عذاب ہے اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اپنا قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے عذاب سے ہم سب کو بچائے۔